اللہ تعالی عنہ نے جو تیسرے دن گئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو جہالت کے نظام سے نکال کر، تاریک نظام سے نکال کر اسلام کے روشن نظام کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ تھا مقصد جہاد کا، اور ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اور اگر ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو یہ اللہ کے دین کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے، اور اس کی سٹیجز یہ مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ یوں ہی نہیں اٹھ کے پکڑ لو تلوار، بندوق پکڑ لو اور مارنا شروع کر دو بندوں۔ پہلے اپنے آپ کو تیار تو کرو، اپنے اوپر اسلام نافذ تو کرو، پھر لوگوں کو کہنا، پھر لوگوں کو، ان لوگوں کو جو انسانوں کا غلام رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام کے رستے میں جو حائل ہو رہے ہیں، اسلامی نظام کے رستے میں، ان کو زبردستی ہٹانا ہے۔ وہ تلوار سے ہٹائیں یا ہاتھ سے ہٹائیں یا جیسے مرضی ہٹائیں، قوت کے ساتھ ہٹانا ہے۔ اور پھر اس دین کے جو تصورات ہیں، جو دین کے اصول ہیں، جو قوانین ہیں، وہ ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ اور نہیں ہوتے۔ جتنی بھی مرحلے ہوں، آپ تسلط کے اندر ہوں، آپ حکومت کے اندر ہوں، آپ امن کے اندر ہوں، آپ جنگ کے اندر ہوں، آپ اس ملک میں ہوں، آپ تیسرے دنیا میں چلے جائیں، اسلام کے اصول سیم رہیں گے۔ وہی دعوت جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دی، وہی دعوت قادسیہ میں رستم کے دربار میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے رہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لو، جو تمہیں چھٹی ہے، تمہاری حکومت بھی تمہاری، تمہاری زمینیں بھی تمہاری۔